बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. सामीन महतरम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरतुल अहक़ाफ़ आयत नंबर 26 से हम तिलावत, तर्जुमा और तशरीह आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पर और नबी कायनात के फ़रमान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आइए हम चंद आयतें पढ़ते हैं। आप भी अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ने में साथ देने का। आइए तर्जुमा सुनते हैं। भाइयों, तर्जुमे से पहले थोड़ी सी गुजारिशात, वो ये कि इससे पहले, इस आयत से पहले, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस आयत का पिछली आयतों से ताल्लुक़ है। कौम आद का ज़िक्र हो रहा था, कौम आद का ज़िक्र हुआ जो एक बहुत ज़बरदस्त कौम थी, ताकतवर कौम थी और बहुत लंबे चौड़े थे। ये यमन की तरफ के साइड के थे। अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानी, इनकी जुल्म ज़्यादती, शिरक की वजह से अल्लाह ताला ने इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ये इस कदर घमंड में आ गए थे, तकब्बुर में आ गए थे। ये कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन होगा। बड़े लंबे चौड़े थे ये, और नबी की नाफरमानियाँ की, नबी की बात नहीं मानी। अल्लाह ने हर्फ गलत की तरह मिटा दिया। फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, अल्लाह कहते हैं क्या इनमें से किसी को बाकी देखा है? कोई बाकी भी नहीं बचा, पूरी कौम को मिटा के रख दिया।
ہوا بھیجی، صرف ہوا، تند و تیز ہوا بھیجی اللہ رب العالمین نے، اور سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ، وہ لاش کے لاش پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے ہو، بڑے بڑے تنے، کیونکہ بہت لمبے تھے، جن کے سر جدا ہو چکے تھے، سر کہیں جا کے گرا، جسم کہیں پڑا ہوا تھا، سب کے سب مر گئے۔ اس کا ذکر ہوا، اور جب یہ عذاب آ رہا تھا ان کے اوپر بھائیوں، تو بہت شدید ان کے اوپر گرمی آئی اور پانی کی پریشانی تھی، تو یہ پانی کی چاہت میں تھے کہ دیکھا کہ بہت گہرے کالے بادل امنڈ آئے ہیں، دور سے ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کی بستی کی طرف، ان کے علاقے کی طرف، تو بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بادل ہیں، اب پانی برسے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، گرمی دور ہو جائے گی، پانی بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، ان لوگوں نے جلدی کی کہ یہ بادل ہے برسے گا، بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ تم یہ کہتے تھے لاؤ اپنا عذاب لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، ہم تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ایسا بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں، جو مرضی آئے کر لو، اپنا عذاب لے کر آ جاؤ۔ تو یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، جس کو طلب کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ایسا شدید عذاب تھا اور ایسی تند و تیز ہوائیں تھیں، پٹخ کے رکھ دیا، اور ان کے گھر مکینوں سے خالی ہو گئے۔ مکان تھے لیکن مکین نہیں تھے، رہنے والے نہیں تھے۔ لا يرى الا مساكنهم، صرف گھر نظر آ رہے تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم بھی جرم کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، بار بار کہنے کے پھر بھی نہیں سنبھل رہے، تو اس کے عذاب کے آج بھی طریقے ہیں۔ کبھی زلزلہ بھیجتا ہے، کبھی سیلاب بھیجتا ہے، کبھی بجلیاں بھیج دیتا ہے، کبھی قحط سالی بھیج دیتا ہے، کبھی آپس میں لڑ مر کے مر جاتے ہیں، کبھی اور طریقے، کبھی دشمن کو غلبہ دے دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی بغاوت کریں گے، اس کے رسول کی بغاوت کریں گے، بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، عذاب کا کوڑا برساتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک ترجمہ ہوا تھا، تو اب اس کے بعد اگر یہ چیز نہ بیان کروں تو پھر آگے بات تشنہ رہے گی، بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر اس عذاب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والے کو سمجھا رہے ہیں کہ مکہ والو میرے نبی کی بات مان لو، شرک کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے قوم عاد کو، ہم یعنی ان کو، غائب کی ضمیر ہے، وہ چیزیں عطا کی تھیں، وہ مقدور دیے تھے، وہ طاقتیں دی تھیں، جو تمہیں بھی وہ چیزیں نہیں دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جو تمہیں تو ہم نے دیے بھی نہیں ہیں، بہت لمبے تھے، بہت طاقتور تھے۔ اور اس سے پہلے جو ثمود تھے، جابوا الصخر بالواد، وہ وادیوں میں، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آج بھی ہیں۔ ابھی آئے گا ذکر ان بستیوں کا، کہا کہ مکے والے تمہارے راستے میں ہی یہ بستیاں، مدائن صالح، شام سے قریب، شام کی طرف جاتے ہوئے مدائن صالح ہے، تو اسی کا ذکر۔ تو اللہ فرما رہے میں نے تم کو وہ دی تھی طاقتیں جو تم کو نہیں دی، ان کو دی تھی۔ آپ خود سوچئے وہ کیا چیزیں ہوں گی، بہت سارے فن دیے تھے ان کو، بہت ساری طاقتیں دی تھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے. کان بھی تھے ان کے پاس، آنکھیں بھی تھی، دل بھی تھے، لیکن ان کے کانوں نے اور آنکھوں نے اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا. یعنی کانوں سے حق نہیں سنتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور آنکھوں سے حق کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، دل سے حق کو قبول کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ فرما رہے ہیں اس آیتوں میں، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ 9واں پارہ، ہم نے بہت ساری مخلوق جہنم کے لیے پیدا کی، ان کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے. ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے. کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کبھی یہ نہیں سوچتے. کیا بس ایسے ہی پیدا کیا جانوروں کی طرح کھا پی کے مر کے چلے جائیں، یا کوئی مقصد ہے؟ کبھی نہیں سوچتے. کچھ لوگ ہیں نہیں سوچتے. لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے لیکن نہیں سننا پسند کرتے. آؤ بھائی درس میں آ جاؤ، اللہ اور رسول کی بات سنو. نہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. کہاں جانا ہے، کہیں پکنک میں جانا ہے، کہیں پارٹی ہے، مکس گیدرنگ ہے، سب کچھ ہے. وہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی وہاں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں آتے. الا من رحم ربی، میرے رب کا جس پر کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، وہی لوگ آتے ہیں. یہ آپ نہیں سمجھے کہ آپ اپنی مرضی سے آگے، اللہ نے چاہا تو آپ آگے. اور جب ہم کچھ ایسی غلط حرکتیں کریں گے تو پھر اللہ دور بھی کر دے گا. نہیں، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں. ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اور ایک جگہ فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى. جدھر جاتا ادھر چلاتے ہیں، جو ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جدھر جاتا ادھر چلاتے ہیں. ونصلیہ جہنم، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا کہ اگر ہم آتے رہے. اس سے اپنے آپ کو مت دور کیجیے اللہ اس کے رسول کی باتوں سے. ضرور سنیے، سنتے رہیے، اپنے گھر والوں کو سنوائیے، اس میں بڑے فائدے ہیں. تو فرمایا وہ دل کان سے سنتے نہیں، دل سے سوچتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام، اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ چوپائے. کالانعام، انعام کہتے ہیں عربی میں چوپایوں کو، جانوروں کو. یہ جانور ہیں. پھر اللہ نے فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ گمراہ، بدتر ہیں. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ اللہ کا کھا کر اللہ کی بغاوت کرتا ہے. یہ جانور بھی نہیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. کیوں بدتر ہیں؟ یہ غافل ہیں، قرآن سے غافل، حدیث سے غافل. غفلت بہت بڑی چیز ہے. نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہم سب کو بچا کے رکھے. تو فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو وہ چیزیں دی تھیں وہ تم کو بھی نہیں دیں مکہ والو، لیکن اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یجحد، جحد سے معنی انکار کرنا. یجحدون، انکار کرتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو پھر اللہ کا عذاب آیا. جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہی پر الٹ گئی.
پھر ان کو اس سے نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں لیکن دین اندر سے نفرت کرتے ہیں، دین والوں سے نفرت کرتے ہیں، داڑھیوں والے سے، پردہ والوں سے، دین پہ جو اچھی طرح چل رہے ہوتے ہیں ان سے ان کے دلوں میں خواخواہی بیع اور بغض ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ منافقین کا کام ہے۔ ان سے بیع اور نفرت شروع کر دیتے ہیں اور ان کا مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مذاق کرتے تھے تو ان کو ان کے مذاق کی وجہ سے عذاب نے گھیر لیا، پھر ان کو وہاں سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، مکہ والو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ تحقیق، اے اللہ تو بغیر لفظ، یہ جو لفظ تحقیق ہے لقد یا انا، اس کے بغیر بھی کہہ دے تو ہم مانیں گے تیری بات سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میرے بندے کسی طرح مان جائیں، اللہ کو یہ چیز ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بندوں کو، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی لقد لگا رہا ہے، کبھی قد لگا رہا ہے، کبھی انا لگا رہا ہے، انما لگا رہا ہے کہ میرے بندوں میں اللہ ہو کر تم کو یقین دلاتا ہوں، دیکھو یقیناً یہ بات اسی طرح ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تحقیق ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہیں، یعنی لوط کی قوم، عاد کو جو یمن میں تھے، لوط وغیرہ یہ اردن میں تھے، اور مدین یہ شام کے راستے میں آج بھی ہیں، نشانیاں موجود ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کی، آیتیں بیان کی، نبیوں نے پڑھ پڑھ کے سنایا، بیان کیا تاکہ یہ لوٹ جائیں۔